اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سنی، فرماتے ہیں کہ اے علی، واللہ اللہ کی قسم، میں تو نبی کی اس بیماری میں آپ کی موت دیکھ رہا ہوں۔ واللہ العارف رسول اللہ سوف یتوفی من وجهه هذا، مجھے معلوم ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ نبی اس بیماری سے اب اچھے نہیں ہوں گے۔ مجھے نبی کی تکلیف، نبی کی موت، نبی کی تکلیف اور بیماری بتا رہی ہے کہ نبی اسی بیماری میں انتقال کر جائیں گے۔ کیوں؟ انی لعارف وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت، کیونکہ میں خاندان بنو عبد المطلب کے لوگوں کے مرنے کے وقت ان کے چہروں کو دیکھا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ جب بنو عبد المطلب کے بیٹے مر رہے تھے، موت کا ذائقہ چکھ رہے تھے، موت کے وقت ان کے چہرے کی رنگت کیسی تھی، ان کا چہرہ کیا بتلا رہا تھا، بالکل یہ کنڈیشن نبی کی ہے اور نبی کی یہ چہرہ بتلا رہا ہے، آپ کی پریشانی بتلا رہی ہے، آپ کی یہ تکلیف بتلا رہی ہے کہ شاید اب نبی اس بیماری سے نجات نہیں پائیں گے۔ اس بیماری میں نبی کی موت لکھی ہوئی دکھ رہی ہے مجھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ وقال تعالى في موضع آخر إنك ميت وإنهم ميتون۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموت وعنده قدر فيه ماء ثم يدخل يده في القدر ويمسح على وجهه بالماء ثم قال اللهم أعني على غمرات الموت، اللهم أعني في سكرات الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال الشاعر لو كان في الدنيا بقاء لما مات خير المرسلين محمد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، پیاری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی بیان کرتے ہیں۔ بعد ہو لاکھوں کروڑوں بے شمار انگنت درود و سلام ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ ہے، اور ماہ ربیع الاول کی اسلامی تاریخ میں، اسلامی مہینوں میں بڑے ہی پروقار ناموں سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ جہاں آقائے نامدار تاجدار مدینہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین نبی معصوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی مہینہ ہے۔ محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یقیناً سارے جہان کے لیے رحمت ہے، سارے جہان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ سارے جہان کے لفظ پر غور کیجیے، اور آپ بارہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے عادات میں، آپ کے کردار میں یہ سنتے آئے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جہاں مسلمانوں کے ساتھ ہے وہیں کافروں کے ساتھ بھی ہے،
جہاں اپنوں کے لیے ہے وہیں غیروں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جہاں انسانوں کے لیے ہے تو جانوروں کے لیے بھی ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کی ہر چیز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ رحمت۔ پرندوں سے لے کر جمادات اور نباتات تک، پیڑ پودوں سے لے کر انسانوں تک، دنیا کی ہر چیز کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ کی بعثت، آپ کی ذات ہمیشہ رحمت رہی ہے، رحمت ہے اور رحمت رہے گی قیامت تک۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر رحمت بن کر کے مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، اسی مہینے کی 12 ربیع الاول کے سن 11 ہجری میں سوموار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی دن یہی ہے۔ محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مرحلے کے بارے میں کچھ سنیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ بارے نام تمام لوگوں کو سچ سچ کہنے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی موت اور حیات کو لے کر کے مسلمانوں کی جماعت میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں آئی ہے، آپ زندہ ہیں، آپ دنیا کی طرح زندہ ہیں، تو نعوذ باللہ یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ دوسری جماعت کہتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، جیسے عام لوگوں کی موت آئی، جیسے اور انبیاء آئے چلے گئے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برزخ کی زندگی میں ہیں۔ برزخ کی زندگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخ کی زندگی میں کیسے ہیں، کس طرح ہیں، اس کی حقیقت کو ہم اور آپ نہیں جان سکتے۔ اس کے بارے میں صرف اللہ رب العالمین ہی جان سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزخ کی زندگی میں کیسے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے گئے درود آپ پر پیش کی جاتی ہیں، قرآن اور حدیث سے بات ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں بنایا، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں بنایا، تو کیا جب آپ کا انتقال ہو جائے تو یہ کافر یا آپ کو نہ ماننے والے جو آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، کیا ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والے ہیں؟ دراصل اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ سورہ طور کی آیت نمبر 30 جب کافروں نے کہا ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کافروں نے کہا کہ ہم یہ نبی شاعر ہے نعوذ باللہ، اور ہم ان کی زمانے کی گردش یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب کافروں نے یہ کہا کہ ہم نبی پر زمانے کی گردش آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں بنائی ہے۔ کیا نبی یہ انتقال کر جائیں، نبی اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والے ہو؟ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 30 کے اندر واضح الفاظ میں کہہ دیا انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو محترم حضرات، قرآن مجید کی آیت کریمہ بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آنی تھی اور موت آ گئی۔ قرآن کی کچھ آیات، قرآن اور حدیث حدیث کے الفاظ سے بتلاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ
آپ کی زندگی کا آخری ٹائم آ گیا ہے، آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، آپ آخرت کی طرف سفر کرنے والے ہیں۔ اس کا انٹروگیشن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے آیتوں کے ذریعہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے ذریعہ سے برابر یہ خبر دیتے آ رہے ہیں کہ شاید اب میں زیادہ دنوں تک آپ کے درمیان رہنے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کی پوری سورۃ النصر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے 3 آیت کی سورہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس سورہ کو نازل فرما کر کے یہ بات بیان کر دیا کہ نبی کی موت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اے نبی، جب آپ کے پاس اللہ کی طرف سے مدد آ گئی اور آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا کہ جوک در جوک، فوج در فوج، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، فسبح بحمد ربک، اے نبی آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو محترم حضرات، نبی تو معصوم عن الخطا تھے، نبی تو گناہوں سے پاک تھے، نبی کو تو اللہ نے معصوم عن الخطا کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، پھر آپ کو تسبیح کا حکم دینا، پھر آپ کے لیے فتح مکہ کی خوشخبری سنا دینا کہ نبی مکہ فتح ہو گیا ہے، اور فتح مکہ کے دن مسلمان جماعت در جماعت حتیٰ کہ 10,000 لوگوں نے ایک دن اسلام کو قبول کیا ہے، وہ مکہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا۔ اے نبی، جب آپ نے یہ سارے منظر دیکھ لیا، مکہ فتح ہو گیا، جہاں سے آپ کو ہجرت کرنی پڑی، مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی آخری ٹائم آ گیا ہے، آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ محترم حضرات، یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، لیکن عام مسلمانوں کے لیے عام ہے کہ اللہ رب العالمین کا تسبیح بیان کرنا، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنا ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی عادت میں، ایک مسلمان کی زندگی میں یہ ہمیشہ رہنا چاہیے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہے، اللہ سے توبہ کرتا رہے۔ پتہ نہیں کب یہ زندگی کا سفر ختم ہو جائے، پتہ نہیں کب یہ زندگی کی صبح و شام ہو جائے۔ اسی طریقہ سے مسلمانوں، سن 10 ہجری کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، یمن کا والی بنا کر کے بھیج رہے ہیں۔ یمن کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیج رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو مدینہ سے باہر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ودا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابی رسول سواری پر سوار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل پاؤں کے بل صحابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو وصیتیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ نصیحتیں کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مسند احمد کی 22,052 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ قریب ہے کہ اس سال کے بعد، سن 10 ہجری کے بعد، جب تم مدینہ سے، جب تم یمن سے واپس آؤ، ہو سکتا ہے مجھ سے ملاقات نہ ہو پائے۔ عسى اللہ تلقانی، عسى اللہ تلقانی، امید ہے کہ تم سے ملاقات نہ کر پاؤ۔ وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِ هَذَا وَقَبْرِ هَذَا، اے معاذ قریب ہے کہ جب تم یمن سے واپس آؤ گے، یمن سے دوبارہ آؤ گے تو مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے گی، اور قریب ہے تم میرے اس مسجد نبوی کے پاس سے گزرو گے، تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ فَبَكَى مُعَاذٌ جَشْعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جملے بتا رہے تھے کہ اللہ کے نبی سے حضرت معاذ بن جبل کی جدائی قریب ہے، یہ جدا ہونے کے بعد دوبارہ نہ مل سکیں گے۔ اس تکلیف کو، اس مصیبت کو
حضرت معاذ بن جبل برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی پریشانی کو بتلا کر کے جدائی کی تکلیف اور رنج کو برداشت کر کے حضرت معاذ بن جبل رونے لگے۔ محترم حضرات، یہ حدیث کیا بتلاتی ہے؟ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ نبی جانے والے ہیں۔ اور بڑھیے، سن 10 ہجری کا زمانہ ہے، ماہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے جاتے ہیں۔ آخری حج میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، مقام عرفات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام کو خطبہ دے رہے ہیں۔ دین کے اتمام ہونے کا، دین کے مکمل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ نازل کر دیا ہے۔ نبی کے زبانی اعلان کر دیا ہے کہ اے نبی، جس مقصد کے لیے آپ دنیا میں بھیجے گئے تھے، جس تبلیغ اور دعوت کو لے کر آپ کو بھیجا گیا تھا، آج کے دن اس کا اتمام ہوتا ہے، یہ مکمل ہو جا رہا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اے نبی، ہم نے آپ کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئے ہیں۔ اب اللہ کے یہاں کوئی مذہب قبول کیا جائے گا تو وہ دین اسلام کا مذہب قبول کیا جائے گا۔ اب کوئی طریقہ قبول کیا جائے گا تو وہ قرآن میں جو ہے، جو سنت میں ہے، وہی قبول کیا جائے گا۔ اسلام کے علاوہ جتنے مذہب ہیں، جتنے خرافات ہیں، جتنے بدعات ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دیا ہے کہ اب اللہ کے یہاں کچھ قبول ہوگا تو اسلام قبول ہوگا، قرآن اور حدیث میں جو ہے، نبی کا طریقہ جو ہے وہی قبول ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ بھی بتلا رہی ہے کہ نبی کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ نبی دعوت اسلام سے فارغ ہو چکے ہیں، اب آخری وقت قریب آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، اے میرے صحابہ، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدِ حَجَّتِي هَٰذِهِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں اس حج کے بعد دوبارہ بھی حج کر سکوں گا، دوبارہ بھی مجھے حج کا موقع ملے گا، یہ مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے میرے صحابہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت، کہ الا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، فانما انا بشر، میں انسان ہوں، عسى ان یاتی رسول ربی فاجیبا، قریب ہے کہ میرے پاس اللہ کا رسول آ جائے، اللہ کا قاصد آ جائے، قریب ہے اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ میری موت لے کر کے آ جائے اور میں اس موت کو قبول کر لوں، اور پھر میں باقی نہ رہوں، پھر مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑے، میری زندگی میں یہ دن دوبارہ نہ آئے۔ اس لیے لوگوں باخبر رہنا، ہوشیار رہنا۔ محترم حضرات، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، یوم النحر کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کی ایک لمبی تعداد ہے، 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی تعداد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، اے صحابہ ایو یوم ھذا، اے صحابہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا آج تو حرمت والا دن ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے صحابہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ حرمت والا شہر مکہ ہے۔ ایو شہر ھذا، اے میرے صحابہ بتلاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی یہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے شہر میں، حرمت والے مہینے میں، حرمت والے دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کر دیا، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم
کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اے میرے صحابہ سن لو، ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے ناجائز طریقے سے لینا حرام ہے۔ اے مسلمانوں سن لو، ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے ویسے ہی حرام ہے جیسا آج کا دن یہ حرمت والا ہے، جیسا کہ آج کا یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، جیسا کہ یہ مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے فرماتے ہیں اللہم هل بلغت، اے اللہ کیا میں نے دعوت پہنچا نہیں دیا، کیا میں نے یہ تبلیغ یہ دعوت کا کام مکمل نہیں کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ وصیت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو جو یہاں موجود ہے وہ جو غائب ہیں جو موجود نہیں ہیں ان تک میری یہ دعوت کو پہنچا دیں۔ محترم حضرات، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان انتم تسألون عنی یوم القیامہ، اے میرے صحابہ بتاؤ میرے بارے میں آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اے میرے صحابہ تم سے میرے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اللہ رب العالمین سوال کرے گا ماذا اجبتم، تم لوگ کیا جواب دو گے، تمہارا آنسر کیا ہوگا، تمہارا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے اسلام کو پہنچا دیا ہے، دعوت و قرآن اور حدیث کی تبلیغ کر دی ہے، قد بلغت وادیت، یہ امانت آپ نے ادا کر دیا ہے، ونصحت، اے اللہ کے نبی آپ نے نصیحت کر دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سب بابا کی انگلی اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی لے رہے ہیں صحابہ کرام کی کس بات کی؟ کل یہ قیامت کے دن انکار نہ کر سکیں۔ یہ حدیث کے الفاظ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ آ گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ٹائم آ گیا ہے۔ معلوم ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوا، محرم کا مہینہ ختم ہوا، 29 صفر کی رات، 29 صفر کا دن تھا، سن 11 ذی الحجہ کا مہینہ تھا، سن 11 ذی الحجہ کا سال تھا، اسلامی تاریخ کا دوسرا مہینہ، اور دوسرے مہینے کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 29 تاریخ یعنی آخری دن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ جنت البقیع میں گئے، بقیع غرقد میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، وہاں سے آنے کے بعد آپ کے سر میں درد ہوا، سر میں درد اٹھا اور درد اتنی تیز تھی، حدیث میں آتا ہے اور علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ کے سر پہ پٹی بدنے کے باوجود بھی سر کی حرارت، سر کی گرمی اوپر سے محسوس ہو رہی تھی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت کے ابتدا تھی، اسی بیماری میں آپ کا انتقال کرنا تھا۔ یہ مرض بڑھتی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تیمارداری کے لیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں، صحابہ نے پوچھا کہ نبی کی حالت کیسی ہے، نبی کی طبیعت کیسی ہے؟ اے ابو الحسن، اے علی رضی اللہ عنہ بتائیے نبی کی حالت اور طبیعت کیسی ہے؟ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، 13 یا 14 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں، اس مصیبت میں، اس بیماری میں مبتلا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا واللہ وانی واللہ لعارف رسول اللہ
سوف يتوفى من وجعه هذا إني لعارف وجوه بني عبد المطلب عند الموت۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سنی، فرماتے ہیں کہ اے علی، واللہ اللہ کی قسم، میں تو نبی کی اس بیماری میں آپ کی موت دیکھ رہا ہوں۔ واللہ لعارف رسول اللہ سوف یتوفى من وجهه هذا، مجھے معلوم ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ نبی اس بیماری سے اب اچھے نہیں ہوں گے۔ مجھے نبی کی تکلیف، نبی کی موت، نبی کی تکلیف اور بیماری بتا رہی ہے کہ نبی اسی بیماری میں انتقال کر جائیں گے۔ کیوں؟ انی لعارف وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت، کیونکہ میں خاندان بنو عبد المطلب کے لوگوں کے مرنے کے وقت ان کے چہروں کو دیکھا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ جب بنو عبد المطلب کے بیٹے مر رہے تھے، موت کا ذائقہ چکھ رہے تھے، موت کے وقت ان کے چہرے کی رنگت کیسی تھی، ان کا چہرہ کیا بتلا رہا تھا۔ بالکل یہ کنڈیشن نبی کی ہے اور نبی کی یہ چہرہ بتلا رہا ہے، آپ کی پریشانی بتلا رہی ہے، آپ کی یہ تکلیف بتلا رہی ہے کہ شاید اب نبی اس بیماری سے نجات نہیں پائیں گے۔ اس بیماری میں نبی کی موت لکھی ہوئی دکھ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ دن بدن یہ بیماری بڑھتی جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان اذا اشتکا، نبی کو جب پریشانی ہوتی، جب تکلیف ہوتی، نفس علی نفسہ بالموعظات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر کے اپنے چہرے پر دم کیا کرتے تھے، اپنے پورے بدن اور باڈی پر مسح کیا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کی حالت اتنی خراب ہو گئی، ہاتھ بھی بدن پر پھیرنے کی طاقت نہیں رہی، اتنی کمزور ہو گئی، میں اپنی زبان سے موعظات کو پڑھتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی پر، آپ کے جسم اطہر پر مسح کرتی، حتیٰ کہ یہ بیماری بڑھتی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، امہات المومنین سے پوچھا، میں کل کہاں رہوں گا؟ میری باری کل کہاں ہے؟ میں کل کہاں رہوں گا؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش امہات المومنین سمجھ رہی تھی، فرماتی اللہ کے نبی آپ کی مرضی، آپ کی خواہش، آپ جہاں چاہیں وہاں رہیں، آپ کو پورا اختیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے کا ارادہ تھا، خواہش تھی حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کے درمیان سہارا دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ محترم حضرات، آج بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے، آج بدن میں اتنی قوت نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ، ایک ہاتھ حضرت فضل بن عباس کے کندھے پر تھا اور ایک حضرت علی کے کندھے پر تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کو، اپنے قدم مبارک کو گھسیٹ رہے تھے، اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں مل پا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھسیٹ رہے ہیں۔ وہ نبی جن کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں جنگ تیز ہو جایا کرتی تھی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، نبی کے سائے میں پناہ لیا کرتے تھے، نبی کے پیچھے رکا کرتے تھے۔ آج وہ نبی کی حالت یہ مسلمانوں، پیر اٹھانے کی حالت نہیں ہے، پیر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے ہیں اور آخری ہفتہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا۔ بیماری کے 4 دن کے پہلے جمعرات کا دن تھا، مغرب کی نماز تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 11 دن برابر صحابہ کرام کے ساتھ بیماری میں بھی، مصیبت میں بھی، پریشانی میں بھی، درد سر میں بھی صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے۔ لیکن جمعرات کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، صحابہ میرے ذمہ اگر کسی کا قصاص ہے، یہ میری باڈی حاضر ہے،
مجھ سے بدلہ لے لیں۔ صحابہ اگر میں کسی کا کوئی قرض ہوں، میرے اوپر کوئی لین دین ہے، کسی کا قصاص ہے تو وہ لے لے، جو دنیا میں بدلہ لے لے، مجھ سے آج ہی ادا کر لے۔ ایک شخص اٹھتا ہے، کہتا اللہ کے نبی آپ کے اوپر میرا 3 درہم باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ ان کا یہ 3 درہم ادا کر دیا جائے۔ ادا ہو گئی۔ عشاء کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ذرا اور بگڑ جاتی ہے، مسجد میں آنے کی طاقت نہیں ہے۔ جمعرات کے دن عشاء کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی میں بھی آنے کی طاقت نہیں ہے۔ اتنے کمزور، اتنی مصیبت، اتنی پریشانی، اتنی درد مسلمانوں کہ وہ نبی جو نماز سے اتنی محبت کرتا تھا کہ ہر وقت نماز میں، پریشانی کے وقت نماز میں، جنگ کے میدان میں نماز میں، جس نے کبھی نماز نہ چھوڑی ہو، جس نے نماز کے لیے دعائیں کی ہو، جس نے نماز کے لیے بددعائیں کی ہو، جو جن کا دل یہ چاہتا تھا کہ میں ممبر پر، میں مصلی پر اپنی جگہ پر کھڑا کروں، کسی اور کو میں مدینے کے گلیے میں چکر لگاؤں، جو گھر مسلمانوں کا ملے، جو نماز کے لیے حاضر نہ ان کے گھروں کو میں آگ سے پھونک دوں، وہ نبی آج مسجد میں آنے کی حالت میں نہیں ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ عشاء کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو جواب دیا گیا کہ لا ينتظرونک، اللہ کے نبی صحابہ نے آپ کبھی نماز نہیں پڑھی ہے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، مسجد میں آئیں گے نماز پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹب میں پانی اکٹھا کیا جائے، پانی بھرا جائے۔ پانی بھرا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم ذهب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھنا چاہتے تھے، غسل فرما کر کے حجرے سے نکل کر کے آنا چاہتے تھے۔ فاغمی علیہ، حدیث کے الفاظ ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہوش آتا ہے اللہ کے نبی دوبارہ پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا ہے؟ جواب ملتا نہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی دوبارہ وضو کرتے ہیں، دوبارہ غسل کرتے ہیں، پھر اٹھنا چاہتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھتے ہیں، تیسری بار پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ کو بتایا جاتا ہے نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر غسل کرتے ہیں، جانے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں، آپ پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے، آپ پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے، اور آپ نماز کے لیے نہیں جا سکتے ہیں۔ تیسری بار بھی ہوش آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، امہات المومنین سے پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جواب ملتا ہے اللہ کے نبی نہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ یہ پیغام آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جمعرات کی عشاء سے لے کر کے سوموار کی فجر تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے تھے۔ تقریباً 17 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ محترم حضرات، 17 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کا دن تھا، ظہر کی نماز میں آئے۔ صحابہ کرام، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، اور مسجد میں آنے کے بعد جب صحابہ کرام کو محسوس ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہوا اللہ کے نبی آ رہے ہیں، اپنی جگہ سے ہٹنا چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ رکے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کر رہے تھے۔ وہ ظہر کی نماز تھی، اتوار کا دن تھا غالباً۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ایک بار پھر نصیحت کی،
ایک بار پھر وصیت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ آپ کے پاس 6 یا 7 دینار تھے، سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دیا، اور آپ نے اپنے ہتھیار کو مسلمانوں میں صحابہ کرام کو ہبہ کر دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن یعنی مسلمانوں اتوار کا دن اور سوموار کی رات حالت یہ تھی، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی دوسرے کے یہاں سے لایا گیا، دوسرے کے یہاں سے ادھار مانگ کر کے لایا گیا تھا۔ رات گزری، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو فجر کی نماز میں نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا، جن صحابہ کرام نے دیکھا انہوں نے بیان فرمایا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا تازہ لگ رہا تھا، بڑا اچھا محسوس ہو رہا تھا، لوگوں میں خوشی دوڑ گئی، لیکن کیا پتہ تھا کہ آج کا یہ دن آخری دن ہے اور زندگی کے چند ہی لمحے، چند ہی وقت بچے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد صحابہ کرام کو وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ یہودی اور نصرانیوں پر لعنت کرے، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تم ایسا نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے صحابہ، الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ، نماز کو قائم کرنا، نماز سے غافل نہ ہونا، نماز کو ادا کرتے رہنا، اور آپ کے ماتحت، آپ کے اندر جو غلام ہو، جو خادم ہو، جو نوکر ہو، ان کا برابر خیال اور اہتمام کرنا۔ محترم حضرات، یہ سب نصیحتیں کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ بات کہی، حضرت فاطمہ رونے لگی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ دوسری بات کہی، حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ اماں عائشہ نے پوچھا، اے فاطمہ تم کیوں رونے لگی، کیوں ہنسنے لگی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ جب پہلی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی موت کا خبر دیا کہ اے میری بیٹی، میرے جانے کا وقت ہے، میں جا رہا ہوں، میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، یہ خبر سن کر کے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور جب دوسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرے ابا نے مجھ سے فرمایا کہ میری بیٹی، قیامت کے دن تم میرے خاندان میں سب سے پہلے ملاقات کرو گی، اس بات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہنس پڑی۔ محترم حضرات، آخری وقت تھا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، آخری ٹائم ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک لے کر کے، اپنے دانتوں میں مسواک لے کر کے، اپنے منہ میں مسواک لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں مسواک کر لی، مسواک کی طرف نظر اٹھائی، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کے مسواک کرنا چاہتا ہے، اپنے لعاب دہن سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کو نرم کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے بعد اب روایت سنی ترمذی کی، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ وہ آخری وقت تھا، یہ نبی کا آخری وقت تھا، میں نے دیکھا نبی کی موت کو، میں نے رأیت رسول اللہ وہو بالموت، میں نے نبی کو دیکھا اس حال میں کہ آپ موت کی حالت میں تھے، وَعِندَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، آپ کے پاس پیالہ تھا جس میں پانی رکھا ہوا تھا، اس پیالے میں آپ اپنی انگلی کو ڈالتے اور اس انگلی سے جو پانی آتا اپنے چہرے پر مسلتے، اپنے چہرے کو دھلتے اور کہتے اللہم انی فی غمرات الموت، اے اللہ مجھے موت کی سختی پر، موت کی تنگی پر، موت کی پریشانی پر میری مدد فرما۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یا کر بابا، اے میرے ابو جان کی تکلیف، اے میرے ابو جان کی مصیبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس علی بیک کرب بعد اليوم، اے میری بیٹی سن لے، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے، میں نے کان لگایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اے اللہ مجھے نبیوں کے ساتھ کر دے، متقین کے ساتھ کر دے، شہداء کے ساتھ کر دے، نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری دعا کرتے ہیں، اے اللہ اللہم اغفر لی، مجھے بخش دے، اللہم ارحمنی، اے اللہ میرے پر رحم فرما، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اور یہ دعا کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آپ کے جسم اطہر سے الگ ہو گئی، آپ کی روح آپ کے جسم اطہر سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کا دن، سن 11 ہجری سوموار کا دن، صبح چاشت کے وقت کا یہ ٹائم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو خیر بات کر دیا۔ آج 13 ربیع الاول ہے، معلوم ہے آپ کو تاریخ اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ 13 ربیع الاول کو کیا ہوا تھا؟ 12 ربیع الاول سے لے کر کے 13 ربیع الاول تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش، آپ کی ڈیڈ باڈی ایسے ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یمنی دھاری دار چادر سے اڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاش حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی کہہ دے گا کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے، میں اس کا سر اس کی باڈی سے الگ کر دوں گا۔ وجہ یہ تھی صحابہ کرام کچھ بول نہیں رہے تھے، خاموشی چھائی تھی، غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، مدینہ کی گلیوں میں اندھیرا ہو گیا تھا، سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر مسلمانوں میں اختلافات ہو گئے تھے کہ اب نبی کے بعد جانشین کون بنے گا، خلیفہ کون بنے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتفاق ہوا، منگل کے دن صبح میں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کپڑے اتارے ہوئی آپ کو غسل دیا گیا۔ غسل دینے کے وقت نام یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور آپ کے 2 بیٹے حضرت فضل اور قسم اور آپ کے 2 غلام حضرت سقران اور حضرت وسامہ اور ایک صحابی اوس بن خولہ، گویا کہ یہ 6-7 صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ غسل دینے کے وقت حضرت عباس، حضرت فضل اور قسم، یہ باپ اور بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کو کروٹ کر رہے تھے، آپ کے باڈی کو حرکت دے رہے تھے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں غلام سقران اور وسامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی پر پانی ڈال رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے اور حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم مبارک کو اپنے باڈی سے سمٹائے ہوئے تھے، لگائے ہوئے تھے۔ اور جب دفن کرنے کی باری آئی، اختلاف ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے نبی کا جہاں انتقال ہوتا وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بستر کو لپیٹا اور اسی جگہ پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کے لیے بغلی لحد والی قبر کھودی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منگل کے دن سے لے کر کے بدھ کے دن شام تک صحابہ کرام نماز جنازہ پڑھ رہے تھے۔ محترم حضرات، کوئی ایک امام خاص نہیں تھا، 10 صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھتے، پھر نکل جاتے، پھر دوسری جماعت آتی، پھر نکل جاتے، پھر تیسری جماعت آتی، ایسے پورا منگل کا دن گزر گیا۔ پھر اسی طریقہ سے بدھ کا شام ہو گیا اور بدھ کی شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو، جسم اطہر کو منو مٹی کے نیچے سپرد خاک کر دیا گیا۔ سب سے پہلے بنو ہاشم کے لوگوں نے، پھر مہاجرین صحابہ نے، پھر انصار صحابہ نے باری باری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی۔ محترم حضرات، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی کے آخری لمحات تھے، یہ زندگی کے آخری وقت تھے جو مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ محترم حضرات، بہت ساری باتیں چھوٹ گئی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، لبین حاقتنی وزاقتنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میرے ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان ہوا۔ نبی کا چہرہ میری گود میں تھا، اور نبی پر جو موت کی شکتی تھی، جو موت کی تکلیف تھی، جو موت کی پریشانی اور تنگی تھی جو میں محسوس کری تھی، نبی کے بعد اتنی سخت اور اتنی تنگی میں کسی کے لیے محسوس نہیں کرتا۔ یہ وہ دن تھے جس دن کی امہات المومنین بیوہ ہو گئی، جس دن کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم ہو گئی، جس دن کے حضرت حسن اور حسین کے نانا کا انتقال ہو گیا، نواسِ رسول نے اپنے نانا کو کھو دیا۔ وہ دن تھا کہ مدینہ کے گلیوں میں کوہرام مچ گیا تھا، مدینہ کے گلیوں میں تاریکی تھی، اور آج حالات یہ ہے محترم حضرات مسلمان خوشی مناتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سوچنے کی بات ہے، کتنی باتیں بتلاؤں میلاد النبی کے بارے میں۔ یہ ایسی بدعت ہے جس کا شریعت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ممبر و محراب سے سنتے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دے کر کے گئے تھے، جس دین کا اہتمام آپ کی زندگی میں کر دیا گیا تھا، اس دین پر ہم تمام لوگوں کو باقی رکھے، اس دین پر ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی اور زندگی کے آخری دن اور آخری وقت اور لمحے تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اعلان تمام لوگوں کو ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک میں یہ جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے، جو یہ اختلافات اور جو یہ منافرت کا ماحول بھی بویا جا رہا ہے، بار الہ اس نفرت کے ماحول کو ختم کر دے۔ بار الہ جو مسلمانوں کے خلاف نعوذ باللہ طرح طرح کی باتیں کر رہے، اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، بار الہ ایسے لوگوں کی تدبیروں کو، ایسے لوگوں کے پلان کو ناکام کر دے۔ مسلمانوں کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نماز کو قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تمام لوگوں کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر و آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد مجید۔